ودو نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ وَتَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ابھی آپ نے سورہ شورى کی آیت 7 سے 12 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ آیت 7: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ آیت 8: ترجمہ: اسی طرح ہم نے عربی قرآن آپ کی طرف وحی کے ذریعے اتارا تاکہ آپ مکے والوں اور اس کے آس پاس والوں کو متنبع کر دیں اور جمع کیے جانے والے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، انہیں چوکنا کر دیں۔ ایک جماعت جنت میں ہوگی اور ایک جہنم میں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایک ہی راہ والا بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں لے آتا ہے، اور ظالموں کا کوئی حمایتی اور معاون نہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ شورى کی آیت 7 اور 8 کا۔ تفسیر: آیت 7: قرآن کا مقصد اللہ کے احکام اور اس کے عذابوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سابق انبیاء کی طرح یہ قرآن عظیم وحی کے ذریعے اترا۔ اس کی زبان عربی ہے۔ یہ بڑی وضاحت اور انتہائی سلجھے ہوئے مضامین والا ہے۔ اس کے اترنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ احکام الہیہ سے اور اللہ کے ہولناک عذابوں سے مکے والوں کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو آگاہ اور چوکنا فرما دیں۔ چونکہ مکہ تقریباً وسط ربع مسکون میں ہے، اس لیے اس کو ام القریٰ کہا گیا، اور اس مرکزی نقطے سے ہر چہار طرف موجودہ یا آئندہ ہونے والی آبادی کو آس پاس والی بستیاں کہا گیا۔ مکہ کو ام القریٰ کہنے کی وجہ: مکہ شریف کو ام القریٰ آبادیوں کا مرکز اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مقدس شہر سب شہروں سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ دلائل تو بہت ہیں، مگر ایک مختصر اور واضح دلیل ملاحظہ ہو۔ عبداللہ بن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے مکے کے بازار حضدرہ میں سنا۔ آپ کھڑے ہوئے فرما رہے تھے کہ اے مکہ، اللہ کی قسم تو اللہ کے نزدیک ان کی تمام زمین سے زیادہ پیارا اور بزرگ ہے۔ اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں اللہ کی قسم کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ پھر فرمایا کہ اس کے بھیجے جانے کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ آپ قیامت کے دن سے لوگوں کو ہوشیار کر دیں۔
سورہ ہود کی آیت 103 سے 106 میں فرمایا، یہ وہ دن ہوگا جس دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے اور سب حاضر کر دیے جائیں گے، ہم اس کو ایک تھوڑی سی مقررہ مدت تک موقوف کیے ہوئے ہیں۔ اس دن اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو بات کرنے کی جرات نہ ہوگی۔ پھر ان میں سے کچھ تو نصیبے والے ہوں گے اور کچھ پھوٹی قسمت والے۔ تقدیر کا بیان۔ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں لے کر تشریف لائے۔ صحابہ فرماتے ہیں، پھر آپ نے ہم سے پوچھا، جانتے ہو یہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ ہم نے کہا، معلوم نہیں، آپ ہی فرمائیں۔ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ والی کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ پروردگار عالم کی کتاب ہے جس میں جنت والوں کے نام میں ان کے باپوں اور قبیلوں کے لکھے ہوئے ہیں اور آخر میں حساب کر کے جوڑ دیے گئے ہیں۔ اب ان میں کمی بیشی ناممکن ہے۔ پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ والی کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس میں دوزخیوں کے نام میں ان کے باپوں اور قبیلوں کے لکھے ہوئے ہیں اور آخر میں جوڑ دیے گئے ہیں، جن میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا، ٹھیک ٹھیک اور سیدھے رہو، بھلائیوں کے نزدیک رہو۔ جنت والوں کا خاتمہ نیکیوں اور اچھے عملوں پر ہی ہوگا، گو وہ کیسے ہی برے عمل کرتے رہے ہوں، اور جہنمیوں کا خاتمہ برے عملوں پر ہی ہوگا، گو وہ کیسے ہی اچھے عمل کرتے رہے ہوں۔ یہ فرما کر آپ نے دونوں مٹھیاں بند فرما لیں اور فرمایا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کے فیصلوں سے فارغ ہو چکا، ایک جماعت جنت میں ہے اور ایک جہنم میں، اور ساتھ ہی آپ نے دونوں ہاتھ جھٹکے جیسے کوئی چیز جھٹک رہے ہوں۔ آیت 8۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک راہ پر ڈال دیتا، یعنی اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ساری مخلوق کو ایک ہی راہ پر ڈال دیتا، ہدایت کی راہ پر یا گمراہی کی راہ پر، لیکن ایسا اسے منظور نہ تھا، بلکہ اس نے مخلوق میں فرق رکھا، کسی کو راہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائی اور کسی کو شیطانی راہ سمجھا دی۔ چونکہ وہ بڑی حکمت والا ہے، اس لیے اپنی حکمت کو وہی خوب جانتا ہے، جسے چاہے رحمت سے نوازے اور جسے چاہے دھتکار دے۔ پھر گمراہوں کا کوئی حمایتی اور معاون کھڑا نہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار، تو نے انسان پیدا کیے، پھر ان میں سے بعض کو تو دوزخی بنا دیا، بعض کو جنتی، اگر سبھی جنتی بن جاتے تو کیا اچھا ہوتا۔ فرمایا، موسیٰ اپنا لباس اٹھاؤ۔ آپ نے اٹھایا، پھر ارشاد ہوا، اور اٹھاؤ۔ آپ نے اور اٹھایا، پھر فرمایا، اور اٹھاؤ۔ آپ نے عرض کیا کہ بار الہ، سارے جسم سے تو اٹھا لیا، علاوہ اس حصے کے جس سے اٹھانے میں خیر نہیں۔ فرمایا، موسیٰ ٹھیک اسی طرح میں اپنے تمام بندوں کو جنت میں داخل کروں گا، علاوہ ان کے جو خیر سے بالکل ہی محروم ہوں۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ وہو الولی وہو یحیی الموتى وہو علی کل شیء قدیر۔ آیت 9۔ وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ ذلکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب۔ آیت 10۔ فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یذرؤکم فیہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ آیت 11۔ لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ آیت 12۔ ترجمہ۔ کیا ان مشرکوں نے اللہ کے سوا اور کارساز گڑھ لیے ہیں؟ در حقیقت اللہ ہی کارساز ہے، وہی مردے جلاتا ہے اور وہی ہر چیز پر خوب قدرت والا ہے، اور جس چیز میں تم نے اختلاف کیا اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں جھکتا ہوں۔ وہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہارے ہم جنس جوڑے بنائے اور جانوروں کے بھی جوڑے بنا دیے۔ وہ تمہیں اس پیدائش میں پھیلا رہا ہے، اس کی مانند کوئی چیز نہیں، وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کی چاہے روزی فراخ کر دے اور جس کی چاہے تنگ کر دے، بلا شبہ وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 9 سے 12 کا تفسیر۔ آیت 9۔
کارساز اللہ ہی ہے، یعنی حقیقی کارساز تو میں ہوں۔ بگڑے کام میں بناتا ہوں، مردے میں جلاتا ہوں، اور ہر چیز میرے قابو اور اختیار میں ہے۔ پھر میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں؟ بڑی بے انصافی ہے۔ مشرکوں کو گریباں میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ جو انہیں کھلائے پلائے، پہنائے اڑائے، زندگی اور موت عطا فرمائے، آڑے وقت کام آئے، بگڑے کام بنائے اور ہر چیز پر اختیار رکھے، اس کی عبادت کو چھوڑ کر ناکارہ معبودوں کی طرف جھکنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ آیت 10، کتاب و سنت سے جھگڑوں کے فیصلے کا حکم، یعنی تمام جھگڑے اور اختلافات خواہ دینی ہو یا دنیوی فیصلے کے لیے اللہ کے قانون کے پاس آنے ضروری ہیں۔ مختصر یہ کہ اللہ کی مقدس کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، انہیں دونوں کو پنچ بناؤ۔ چنانچہ دوسری جگہ سورہ نساء کی آیت 59 میں فرمایا، پس اگر تم کسی چیز میں جھگڑا کرنے لگو تو اس کو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے آؤ، یہی ایمان والوں کی شان ہے۔ پھر فرمایا، اللہ جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے وہی میرا مربی ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور اس کے حوالے میں اپنے بہت کام کر چکا ہوں، اور زندگی کے ہر لمحے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آیت 11، وہی کائنات کا خالق ہے اور تم پر اس کے بڑے بڑے احسانات ہیں۔ یہ احسان کیا تھوڑا ہے کہ اس نے تمہاری دلجوئی اور تفریح کے لیے تمہاری ہی جنس و شکل و صورت کے تمام جوڑے بنائے، مردوں کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد پیدا کر دیے، اور جانوروں کے بھی جوڑے بنا دیے۔ چوپائے 8 ہیں، انہیں پر تمام جانوروں کو قیاس کر لو، پھر وہ تمہیں اس صفت پر یعنی پھر وہ تمہیں اسی صفت پر یعنی جوڑے جوڑے پیدا کرتا جا رہا ہے، اور نسل در نسل تم پھیلتے جا رہے ہو۔ 2 نہیں، 4 نہیں، بلکہ ہزاروں صدیاں بیت گئیں، مگر تمہاری پیدائش اسی صفت پر جاری ہے۔ نہ انسانوں کی پیدائش میں فرق آیا اور نہ جانوروں کی۔ پھر فرمایا، لیسا کمثلہ شیء، یعنی مخلوق میں خالق کی نظیر نہیں، وہی یکتا اور بے نیاز ہے، اور وہی سب کی سنتا اور سب کو دیکھتا ہے۔ آیت 12، کائنات کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں، یعنی تمام دنیا کا حاکم و مالک اور ہر طرح کا اختیار رکھنے والا وہی شہنشاہ ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ جسے چاہے تنگی دے، اس کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے۔ وہ کسی صورت میں بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اس کے علم کی وسعت حد تحریر سے باہر ہے۔ یقین مانو اس کے علم کے دائرے میں ساری مخلوق گھری ہوئی ہے۔ یہ تھا سورہ شورى کی آیت 7 سے 12 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔